وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل ما كنت بدعا من الرسل کہہ دیجئے کہہ دیجئے نہیں ہوں میں بدعا کوئی نیا من الرسول رسولوں میں سے میں کہ رسولوں میں سے نیا رسول نہیں ہوں جس پر تم شکوک و شبہات کا اظہار کرو اور تم کہو کہ یہ نبی آ گیا ہے. میں کوئی پہلی دفعہ نبی نہیں آیا، پہلی دفعہ رسول نہیں آیا، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، بلکہ میں تو آخری رسول ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور نہیں میں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ. مجھے یہ نہیں معلوم رسول ہونے کے باوجود کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ مجھے یہ علم ہے کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین کی رائے دو تفسیریں ہیں اس کی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے اخروی زندگی کا معاملہ مراد ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آخرت میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، میں جس طرح پہلے رسول آتے رہے، انبیاء آتے رہے، انہی طرح میں بھی ایک نبی ہوں، ایک رسول ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الرسل، سب سے افضل ہیں. ایک تو بتایا گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں. اور دوسری بات کہ پہلی تفسیر کے مطابق کہ مجھے نہیں معلوم آخرت میں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ جو پہلی تفسیر والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا آخرت میں، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دے دی کہ آپ آخرت میں آپ جنتیوں میں سے ہیں اور آپ جنت میں جائیں گے. پہلی تفسیر کے مطابق وہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری، یہ مکی دور کی آیت ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ تو علم اسی کو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا علم تو صرف عالم الغیب کو ہو سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اس کا پتہ نہیں تھا. پھر بعد میں جب
سورہ فتح مدنی دور میں سورہ فتح نازل ہوئی اور سورہ فتح کی یہ آیتیں نازل ہوئیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ سورہ فتح کی ابتدا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے. یہ کھلی فتح سے مراد یہ صلح حدیبیہ ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک جو بھی گزر چکی ہیں آپ کی لغزشیں، وما تأخر اور جو آنے والی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی پچھلی اور آنے والی آئندہ آنے والی کوئی لغزش اگر موجود بھی ہے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ بھی معاف کر دے، اور کوئی اگر آئندہ بھی ہو سکتی ہے اللہ مستقبل والی وہ معاف کر دے. اللہ نے پرانی بھی معاف کر دی ہیں اور آئندہ جو جس کا امکان بھی ہو سکتا ہے وہ بھی معاف کر دی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ پوری کرے اپنی نعمت کو آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا رستہ دکھائے. تو پہلی تفسیر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں پتہ نہیں تھا مکی دور میں، لیکن آپ کو پھر مدنی دور میں جو ہے جب سورہ فتح نازل ہوئی اور پھر دیگر وحی وغیرہ کے ذریعے آپ کو پتہ لگا کہ آپ جنتی ہیں اور سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، بلکہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ آپ ہی کھلوائیں گے اللہ کے حکم سے، جس طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے، لیکن پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور یہ بھی نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اس سے مراد دنیا میں ہے کہ دنیا میں اب کیا ہوگا میرے ساتھ. اب دنیا میں یہ مکی دور کی آیت ہے، اب میں مکہ مکرمہ میں موجود رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا یا مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے گا، مجھے نہیں معلوم. نہ اپنے بارے میں مجھے علم ہے اور نہ مجھے تمہارے بارے میں علم ہے کہ تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو کون سا عذاب آئے گا. تو دنیاوی طور پر مراد ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. دوسری تفسیر جو ہے وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے پہلی تفسیر کے مقابلے میں. پہلی تفسیر کے اخروی معاملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ میں جس طریقہ کار پر عمل کر رہا ہوں میرا طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر میرا طریقہ کار، یہ بات تو آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ تھا جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو جو اللہ کے نبی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے سیدھے رستے پر ہے، یہ تو گارنٹی تھی آپ کو اللہ کی طرف سے آپ سیدھے رستے پر ہیں، اور جو سیدھے رستے پر ہوگا کیا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ معاف کرے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخروی طور پر شروع سے ہی پتہ تھا کہ آپ جنتی ہیں. تو یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اس سے مراد آخرت ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تفسیر بہتر نہیں ہے. بہتر تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے دنیاوی امور مراد ہیں. دنیا کے بارے میں نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، ہاں اسے اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے دین پر ہیں، آپ حقانیت کی دعوت دے رہے ہیں، آپ خود بھی سچائی پر ہیں، جو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ طریقہ کار بھی سچا ہے، اور جو آپ کے طریقہ کار پر عمل کرے گا وہ بھی صحیح راستے پر ہو جائے گا، وہ بھی جنتی ہو جائے گا. تو دوسری تفسیر کے مطابق پہلی تفسیر جو ہے وہ کہ یہ آخرت مراد ہے، جنت جہنم مراد ہے، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ آخرت میں کامیاب ہے کہ کامیاب نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کامیاب ہے کہ کامیاب نہیں ہے، پھر آپ دعوت کس چیز کی دے رہے تھے؟ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ دوسری تفسیر جو ہے یہ زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے. آپ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور اللہ نے آپ پر وحی فرمائی، اس کے ساتھ ہی آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ کیا نبی جو ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، میں دنیا میں صحیح دین پر عمل کر رہا ہوں، غلط دین پر عمل کر رہا ہوں؟ یہ بات ہمیں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. جب پتہ تھا تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے پتہ نہیں میں اب جنت میں جاؤں گا کہ جنت میں نہیں جاؤں گا. نہیں، آپ کو اس بات کا یقین تھا شروع سے کہ میں حق پر ہوں انشاءاللہ. دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، وہ جو بھی آزمائشیں آئیں، لیکن آخرت میں والعاقبۃ للمتقین. اور اگر نبی کو نہیں پتہ اپنے حق پر ہونے کا اور اپنے آخرت میں اپنے انعام کا، تو پھر جو ہے پھر کس کو پتہ ہو، اور پھر کون جو ہے وہ ایمان یقین کے ساتھ عمل کرے گا پھر. تو دوسری تفسیر کے مطابق
اس سے مراد دنیاوی امور مراد ہیں۔ پھر وہ جو دوسری تفسیر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ دنیاوی امور مراد ہیں، اور اگر اس سے مراد آخرت مراد لی جائے، وہ کہتے ہیں آخرت بھی مراد لی جا سکتی ہے، لیکن اگر آخرت مراد لی جائے گی تب اس سے مراد یہ ہوگا کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں پیش گوئی آ گئی کہ وہ جنتی ہیں، ان کو تو ہم جنتی کہیں گے، علی الیقین، بالیقین جنتی کہیں گے، لیکن جن کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ جنتی ہیں کہ نہیں، وہ ہمیں کتنے ہی نیک نظر کیوں نہ آئیں، ہمیں کوئی شخص کتنا ہی نیک نظر کیوں نہ آئے، تو ہمیں اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس سے آخرت بھی مراد لی جائے تو یہ مراد ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، آپ کو اپنے بارے میں تو پتہ تھا، لیکن میں ہر ایک کے بارے میں دعویٰ کر دوں کہ سب جنتی ہیں، یا تو یعنی مراد یہ ہے کہ لوگوں کو کسی شخص کے اچھے اعمال دیکھ کر یا اس کی ظاہری اچھائی دیکھ کر کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، کسی کی برائی دیکھ کر کسی کی جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی اچھائی دیکھ کر کسی کی جنت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مراد ہے۔ تو بہرحال دو رائے ہوئیں، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے اخروی معاملات مراد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو ایک تفسیر یہ ہے، لیکن بہتر تفسیر اس سے وہ دوسری ہے کہ اس سے آخرت کے امور مراد نہیں ہے، اس سے دنیاوی معاملات مراد ہیں، کہ دنیاوی امور کے اعتبار سے مجھے نہیں پتا کہ اب دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے نہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے، اور اس کا تعلق علم الغیب سے ہے، اسے دنیاوی امور مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس سے آخرت بھی مراد دی جائے دوسرے قول کے مطابق، وہ کہتے ہیں اگر آخرت بھی مراد دی جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں وحی میں آ گیا، ویسے حدیث میں آتا ہے نبی جنت میں ہوتا ہے، اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں صراحت آ گئی، قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں ہے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، بعض صحابہ کرام کا نام لے کر صراحت آ گئی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں۔ پھر بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ جو درخت کے نیچے تھے ان کے بارے میں صراحت آ گئی، جن کے بارے میں صراحت آ گئی وہ تو ایمان بالغیب ہے، وہ تو اب ہمیں یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ تو غیب پر ایمان ہوگا، یہ تو ایمان لانا ضروری ہے۔ جن کے بارے میں صراحت نہیں ہے کتاب و سنت میں، تو وہ ہمیں کتنے ہی نیک نظر کیوں نہ آتے ہوں، ہمیں ان کے بارے میں جنت کی گارنٹی نہیں دینی چاہیے دنیا میں، اور ہمیں کوئی شخص دنیا میں کتنا ہی برا کیوں نہ نظر آتا ہو، ہمیں اس کے بارے میں جہنم کی گارنٹی نہیں دینی چاہیے۔ اگر آخرت مراد لی جائے تو یہ مراد ہوگا۔ تو یہ دوسری تفسیر جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، واللہ تعالی عالم، اور اس کے کوئی دلائل بھی ہیں۔ جی آخرت مراد لی جائے تو انعامت روزہ کوثر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ اس کے لیے وہ جنت نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آخرت مراد ہے، وہ کہتے ہیں شروع میں آپ کو نہیں پتہ تھا، لیکن آپ کو بعد میں، تو پہلے قول والے بھی اس کے قائل ہیں کہ بعد میں پتہ لگ گیا تھا آپ کو، لیکن جو دوسرے قول والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی پتہ تھا، کہ کم از کم اپنے بارے میں پتہ تھا کہ آپ جنتی ہیں اور آپ حق پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہوئی تو اب آپ نے جب آپ پر وحی ہوئی اور آپ اللہ کے نبی بن گئے، تو جب آپ لوگوں سے کہتے تھے مجھ پر ایمان لاؤ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کو خود اپنے اوپر ایمان تھا کہ نہیں؟ اگر آپ کو خود اپنے اوپر ایمان تھا تو پھر آپ کو اپنے بارے میں یہ بھی پتہ تھا کہ میں حق پر ہوں، اور جو حق پر ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اسی وجہ سے تو آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو دوسرے قول والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے پتہ تھا کہ وہ جنت، ان کو اپنے بارے میں کم از کم پتہ تھا کہ وہ حق پر ہیں اور جنت میں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں آپ کو شروع میں نہیں پتہ تھا، پھر آپ کو مدینہ منورہ مدنی دور میں پتہ لگا، جب دیگر آیات اتری تب پتہ لگا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو شروع سے ہی پتہ تھا۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ کو شروع سے ہی پتہ تھا کہ آپ کو بعد میں پتہ لگا۔ دوسرے قول والے کہتے ہیں آپ کو شروع سے ہی پتہ تھا۔ تو یہ آیت کریمہ مکی دور کی، اس سے مراد آخرت مراد ہی نہیں ہے، اس سے مراد دنیا مراد ہے، اور اگر اس سے آخرت مراد لی جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت میں صراحت نہیں آئی، ہمیں ان کے بارے میں بالضبط نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہمیں کسی کے جنتی جہنمی کا خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مراد ہے۔ پہلے قول والے کہتے ہیں نہیں آپ کو شروع میں نہیں پتہ تھا، جب یہ آیت اتری، یہ مکی دور کی آیت ہے، یہ سورہ قاف مکی صورت ہے، یہ مکی دور کی آیت ہے، مکی دور میں آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ کو بعد میں پتہ لگا۔ پہلے قول والوں کی یہ رائے ہے، لیکن
یہ رائے کچھ کمزور محسوس ہوتی ہے، دوسری رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ام العلا ایک صحابیہ ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1243 نمبر حدیث ہے۔ وہ ایک انصاری خاتون ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب مہاجرین آئے مدینہ منورہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے، ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین نے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کروا دی تھی۔ وہ کہتے ہیں مواخات ہوئی، مہاجرین کو تقسیم کر دیا گیا انصار کے ساتھ، ایک انصار کو ایک مہاجر دے دیا گیا اور ان کے آپس میں بھائی چارہ کرا دیا گیا۔ فطار لنا عثمان بن مظعون، تو یہ ام العلا نامی خاتون کہتی ہیں ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ حضرت عثمان بن مظعون بڑے ہی جلیل القدر صحابی اور بڑے ہی نیک اور پاکیزہ صحابی، یہ قریشی کہتے ہیں ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ فانزلناہ فی ابیاتنا، ہم نے انہیں اپنے گھر میں اتارا۔ یہ ام العلا اپنے گھر کی بات کر رہی ہیں، اپنے شوہر کی بات کر رہی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو وہ ہمارے حصے میں آ گئے، حضرت عثمان بن مظعون ہمارے بھائی بن گئے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وجعہ الذی توفی فیہ، وہ بیمار ہو گئے، اس درد میں مبتلا ہوئے جس درد میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں ہی فوت ہو گئے تھے، مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون اس درد میں مبتلا ہوئے جس درد میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ فلما توفی، پھر جب وہ فوت ہو گئے، وغسل، اور ان کو غسل دیا گیا، وکفن فی اثوابہ، اور ان کو کفن پہنایا گیا ان کے کپڑوں میں۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آئے۔ فقلت، میں نے کہا، کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت ام العلا انصاریہ، وہ فرما رہی ہیں میں نے کہا رحمۃ اللہ علیک ابا السائب، ان خاتون نے حضرت عثمان بن مظعون کو مخاطب کیا، وہ فوت ہو چکے تھے، کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اے ابو السائب، ان کی کنیت ہے ابو السائب، کس کی؟ حضرت عثمان بن مظعون کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا کہ اے ابو السائب تم پر اللہ کی رحمت ہو، فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میں تیرے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے۔ بڑے ہی نیک صحابی تھے، ان کے ساتھیوں کو بھی ان کی نیکی کا پتہ تھا، اور جن سے بھائی چارہ ہوا انصار، ان کو بھی پتہ تھا ان کی نیکی کا، بہت میں نے بتایا نیک صحابی اور پاک صاف رہنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ان کو مخاطب کیا، ابو السائب کو غائبانہ خطاب کیا جا سکتا ہے فوت شدہ سے بھی، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ ام العلا سمجھتی تھیں کہ وہ سن رہے ہیں، نہیں، کسی کو غائبانہ بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کو جو فوت ہو چکے تھے انہیں زبان حال سے انہیں غائبانہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو السائب تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں تیرے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیری بڑی عزت کی ہوگی، اللہ نے تجھے عزت دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سنا تو آپ فرمانے لگے وما یدریک ان اللہ قد اکرمہ، تمہیں کیا معلوم اللہ نے اس کو عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ فقلت، میں نے عرض کیا، ام العلا کہتی ہیں بِأَبِي أَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا باپ قربان، فمن یکرمہ اللہ، اگر ان کو اللہ عزت نہیں دیں گے عثمان بن مظعون کو تو پھر اللہ کسے عزت دیں گے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین، جہاں تک عثمان بن مظعون کا معاملہ ہے انہیں تو موت آ گئی ہے، واللہ انی لارجو لہ الخیر، اللہ کی قسم میں البتہ ان کے بارے میں خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن یقین کی بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے خود ان کے بارے میں خیر کی امید ہے، انہیں تو موت آ گئی ہے۔ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ قالت، ام العلا فرماتی ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لا ازکی احدا بعدہ ابدا، مجھے اس سے یہ سبق مل گیا کہ میں آئندہ کسی کا تزکیہ نہ کروں، میں آئندہ کسی کے بارے میں یہ نہ کہوں کہ تو جنتی ہے، مجھے اس سے یہ سبق ملا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ رائے بڑی مناسب ہے کہ کیا مراد ہوا اس حدیث مبارکہ سے؟
وہی مراد ہے جو میں آپ کو دوسرا قول بتا رہا ہوں. دوسرا قول یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس سے دنیاوی امور مراد ہے، آخرت مراد نہیں ہے. اور اگر آخرت مراد بھی لی جائے تو اس سے مراد ہوگا جن کے بارے میں نص نہیں آیا کتاب و سنت میں، ان کے بارے میں یقینی طور پر جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کیا جائے، یہ مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے بارے میں مجھے بھی اچھی امید ہے، لیکن تم یہ نہ کہو کہ وہ اللہ نے ان کو عزت دے دی ہے اور وہ پکے جو ہیں جنتی ہیں، کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے. میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بندے کو بالیقین یہ بات نہیں کہنی چاہیے کسی کے بارے میں جس کے بارے میں یقین نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، بالیقین نہیں کہنا چاہیے، یہ مراد ہے. سمجھ آ گئی؟ اس آیت کریمہ سے مراد بھی اور حدیث مبارکہ سے مراد بھی. حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ مدینہ منورہ کی ہے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ پتہ تھا. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے یہ بالیقین یہ بات نہ کہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم، آپ کی خدمت کرنے والا ایک شخص جو ہے وہ جنگ کے اندر وہ موجود تھا کہ دشمن کا تیر آیا اور اس کو لگ گیا. صحیح حدیث ہے یہ بھی. اور آپ کی خدمت کرتا تھا وہ شخص، تو وہ فوت ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہنی اللہ بالجنہ، اس شخص کو جنت کی بشارت ہو کہ یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، مسلمان تھا، اور پھر جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کے اندر پھر اسے تیر لگا ہے. تو جہاد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے اسے تیر لگا ہے، اسے موت آئی ہے، تو یہ تو پکا شہید ہے، پکا جنتی ہے. لوگوں نے اسے جنتی قرار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بات نہ کہو، اس نے وہ جو چادر چرائی تھی مال غنیمت میں سے، وہ چادر اس کے ارد گرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. تو یہ حدیث اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی اور یہ آیت کریمہ، تو دوسرے قول والے کہتے ہیں اگر اس سے آخرت بھی مراد لی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے بارے میں بالیقین نص نہ آئے قرآن و حدیث میں، ان کے بارے میں ہمیں کتنے ہی نیک نظر کیوں نہ آئیں، ہم ان کے بارے میں بالیقین نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہیں. ہمیں امید کی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، یا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں شہادت دے دے، اللہ انہیں جنت دے دے. اسی طرح جس طرح ہم کسی نیک شخص کے بارے میں بالیقین جنت کی بات نہیں کر سکتے جس کے بارے میں نص نہ ہو قرآن و حدیث میں، اسی طرح ہم کسی برے شخص کے بارے میں بالیقین جہنم کی بات بھی نہیں کر سکتے. الا یہ کہ کوئی بندہ اگر کفر پہ فوت ہو جائے ہم پھر کہہ سکتے ہیں. اگر ایک بندہ ہمیں پتہ ہے کفر پہ فوت ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کفر پہ فوت ہوا ہے تو وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اور کافر تھے، تو اگر یہ لوگ قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے سونے سے بھری ہوئی زمین دے دیں اللہ کو قبول نہیں کریں گے. یعنی جو کفر پہ فوت ہو جائے وہ تو جہنمی ہے. لیکن ایک بندہ ہمارے سامنے کافر ہے اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی وفات کس پر ہوگی، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں تو جہنمی ہے. تو ہمیں بالیقین کسی کے بارے میں نہ جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، نہ کسی کے بارے میں ہمیں جنتی ہونے کا فیصلہ کرنا ہے. یہ مراد ہے اس آیت کریمہ سے دوسرے قول کے مطابق. تو یہی قول بہتر لگتا ہے. اس آیت کریمہ سے مراد اصل دنیا مراد ہے، دنیاوی امور مراد ہے، اور اگر آخرت مراد ہے تو مراد یہ ہے کہ جس کے بارے میں نص نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم بالیقین جنت جہنم کی بات نہ کریں. لیکن عمومی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کفار جہنم میں جائیں گے. ہاں، جو کفر پہ فوت ہو. ممکن اللہ تعالیٰ کافر کو جو ہے وہ اللہ توبہ کی توفیق دے. ہاں، ہم عمومی بات کر سکتے ہیں کہ کفار جہنم میں ہیں، مومن جنتی ہیں. ٹھیک ہے، عمومی طور پر تو ہم کہتے ہیں سب صحابہ جنتی ہیں، بلکہ سب صحابہ ہی جنتی نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کا پیروکار ہو وہ بھی جنتی ہے. جی عمومی طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں جو بندہ یہ عمل کرے وہ جنتی ہے، لیکن ہم بالضبط کسی شخص کو جنتی جہنمی نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے بارے میں نص نہ ہو قرآن و حدیث میں. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے جن کے بارے میں نص ہے. جن کے بارے میں نص نہیں ہے ان کے بارے میں ہم عمومی بات کریں گے کہ شہید جنتی ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک بندہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ شہید بھی ہے کہ نہیں. ممکن ہے کہ وہ بہادری کے لیے اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہا ہو، ممکن ہے کہ اس میں خلوص ہی نہ ہو، اللہ نے اس کی شہادت قبول ہی نہ کی ہو. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پہلے جہنم کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، 3 قسم کے لوگوں سے. اور ان میں کون کون لوگ ہیں؟ اس میں ایک وہ شخص جو
جس کو ہم شہید کہتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا، دوسرا قاری قرآن اور دین کے تبلیغ کرنے والا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. تو فرمایا یہ تینوں جو ہیں سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان تینوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا ہوگا، انہوں نے دنیاوی مفادات کے لیے یہ کام کیا ہوگا. تو ہمیں نہیں پتہ کوئی بندہ کون سا کوئی کام کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہوئے کر رہا ہے. ہم بالیقین یہ بات نہیں کہہ سکتے. جب ہم بالیقین یہ بات نہیں کہہ سکتے، ایک کافر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وفات ایمان پر ہوگی، کفر پر ہوگی، تو پھر ہم کسی مومن کے بارے میں جنت کا فیصلہ کیوں کریں صراحت کے ساتھ، تعیین کے ساتھ، اور کسی کافر کے بارے میں ہم تعیین کے ساتھ جہنم کا فیصلہ کیوں کریں؟ تو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یعنی نبی بھی وحی کا پیروکار ہوتا ہے. نہیں میں پیروی کرتا مگر جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر واضح ڈرانے والا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ اگر وہ ہو اللہ کی طرف سے. کیا ہو اللہ کی طرف سے؟ یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے. اصل میں اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، وہ جو ہم نے آیت نمبر 8 پڑھی تھی. ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے. تو اصل میں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کا انکار کرتے ہیں. آپ ان کافروں سے ذرا کہیں کہ اے کافرو، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو، اگر وہ واقعی اللہ کا کلام ہو، وکفرتم بھی، اور تم اس کے ساتھ کفر کرو، اگر وہ واقعی اللہ کا کلام ہو اور تم نے کفر کیا ہو، پھر تمہارا کیا خیال ہے، پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. یعنی اللہ کا کلام ہو اور تم اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکاری ہو، اور تم اللہ کا کلام ہوتے ہوئے تم اس کے منکر ہو، تو پھر ذرا تم بتاؤ کہ تم کیا خیال کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. پھر اللہ تمہیں سخت سے سخت سزا نہیں دے گا. تم آنکھیں بند کر کے ایک رٹ لگائی جا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کے لے آئے ہیں. تو ذرا کچھ دیر کے لیے اس انداز سے غور کرو کہ اگر وہ واقعی اللہ کا قرآن ہو. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ عام طور پر جب لوگ جھٹلا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے، ہمارے خلاف بات کر رہا ہے. جب وہ سمجھتے ہیں اگلا بندہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، ایک بندے کے دل میں بات بٹھا دی جائے کہ اگلا بندہ غلط ہے یا ہمارے خلاف ہے، تو اگر وہ جو مخالف شخص ہے اگر وہ حق بات بھی کرے، ہم اس کی بات پہ کبھی غور نہیں کریں گے. اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ اگلا بندہ جو ہے نا ہمارا مخالف ہے اور غلط ہے، ہم کس کی بات پہ غور کرتے ہیں؟ ہم اس کی بات پہ غور کرتے ہیں جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس کی بات پہ غور کرتے ہیں. جسے ہم غلط سمجھیں، اپنا مخالف سمجھیں، کئی دفعہ ہم اس کی حق سے حق بات پر بھی غور نہیں کرتے، سچی سے سچی بات پر بھی غور نہیں کرتے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے اس کی بات پر، چاہے وہ 100% بات صحیح کر رہا ہو. ہم کسی کو اپنا مخالف سمجھیں، کسی کو اپنے غلط سمجھیں، ہم اس کی 100% صحیح بات کو بھی غور کیے بغیر انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا کہ نبی کیا کریں. اللہ نے ایک طریقہ کار سکھایا ہے دعوت کا، تبلیغ کا، کہ جو تمہارا مخالف ہے اس سے کہو کہ صرف ہماری مخالفت میں جو ہے اندھا دھند غلط نہ سوچو، بلکہ جو ہے اس انداز سے سوچو کہ شاید جو ہے میں حق پر ہوں، شاید یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اللہ کا نبی ہونے کا، شاید یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں صحیح ہوا بالفرض،
اور میں انکار کر رہا ہوں اندھا دھند، تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس طرح بھی غور کرنا چاہیے. یعنی ایک داعی شخص کو اپنے مد مقابل کو اس انداز سے بھی بات کرنی چاہیے کہ تم مجھے 100% غلط نہ سمجھو، تم میری بات کا انکار اس لیے کر رہے ہو کہ تم میری بات پہ غور ہی نہیں کر رہے، تم مجھے مخالف سمجھتے ہو، تم میری ہر بات کو غلط سمجھ رہے ہو، میری 100% صحیح بات کو بھی غلط سمجھ رہے ہو. ذرا کچھ دیر کے لیے یہ تصور کر لو، چلو فرض ہی کر لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فرض کر لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھ پر وحی اتری ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے وحی ہو. اگر یہ وحی ہو اللہ کی طرف سے، اگر میں اللہ کا نبی ہوا اور اگر تم انکار کرتے رہے، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس پہ ذرا غور کرو. اور اگر کوئی بندہ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، جب بھی ایک بندہ غور کرتے ہوئے غور کرے گا سچے دل کے ساتھ کہ میں حق کی تلاش کرتا ہوں، میں صدق کے دل سے حق تلاش کرتا ہوں، اگر اگلا بندہ حق ہوا تو میں اس کی بات مان لوں گا. جب بھی بندہ حق کو اس طرح تلاش کرے اس کو لازماً حق مل جاتا ہے. اور کس بندے کو حق نہیں ملتا؟ جب ایک بندہ اگلے بندے کو 100% غلط سمجھے اور بس بندہ اس کو جھٹلاتا رہے، غور ہی نہ کرے کسی کی بات پر. تو لازماً فریق مخالف کی بات پہ غور کرنا چاہیے. میں آپ کو بھی یہ بات کہوں گا اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا. ہم بعض دفعہ نا کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے اور ہم اگلے بندے کو 100% غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ جو ہے وہ اس انداز سے بھی غور کرنا چاہیے کہ میں ذرا دوبارہ غور کروں، کہیں میں ہی تو غلط نہیں ہوں، کہیں اگلا بندہ تو صحیح نہیں ہے. کبھی اس انداز سے بھی غور کرنا چاہیے خلوص دل کے ساتھ. اور جو ایک بندہ خلوص دل سے حق کو پہچان کرنے کے لیے غور کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ دعوت کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ایک دعوت دینے والے کو اپنے فریق مخالف کو کبھی اس انداز سے بھی دعوت دینی چاہیے. میں نے بتایا کہ فریق مخالف ہمیشہ اگلے بندے کو، اپنے مخالف کو 100% جب غلط سمجھتا ہے وہ اس کی معقول سے معقول بات پر بھی غور نہیں کرتا، اس کی صحیح سے صحیح بات پر بھی غور نہیں کرتا. تو اب سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کسی طرح اس کو یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ شخص ممکن ہے یہ شخص صحیح کہہ رہا ہو، اور اگر یہ شخص صحیح کہہ رہا ہو تو مجھے اس کی بات پہ غور کرنا چاہیے. اگر کسی داعی نے اپنے فریق مخالف کو یا جس کو وہ دعوت دے رہا ہے یہ باور کرا دیا کہ میری بات پہ تم غور کرو، ممکن ہے میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں، تو آپ سمجھیے کہ داعی کامیاب ہو گیا. جب بھی اگلا بندہ غور کرے گا نا، جب بھی ایک بندہ حق کی تلاش کرے گا وہ اس لیے غور کرے گا کہ میں ذرا چیک کروں یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. جب بھی ایک بندہ اس انداز میں کسی کی بات پہ غور کرے تو اسے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے گی. تو ایک داعی کو ہمیشہ فریق مخالف کو یہ بات کہنی چاہیے کہ غور کرو، ممکن ہے میں صحیح ہوں، تم مجھے 100% غلط سمجھتے ہوگے، لیکن کبھی میری بات پر اس انداز سے غور کرو کہ اگر میں حق پر ہوں تو. جب ایک بندہ اس طرح غور کرے گا انشاءاللہ اسے ہدایت ملے گی. اسی طرح جس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے، میں اس حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس بندے کو ہمیشہ بائسڈ ہو کے، اسے جانبدار ہو کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہمیشہ غیر جانبدار ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے. وہ ہمیشہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ غور کرے کہ کہیں یہ صحیح بات تو نہیں کر رہا، چاہے میرا مخالف ہی ہے، چاہے میرا دشمن ہی ہے. لیکن کسی کے دشمن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازماً اس کی بات غلط ہوگی، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. یہ میرا مخالف ہے، مخالف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے 100% کی یہ بات غلط ہی کرے گا، ممکن ہے یہ بات صحیح کر رہا ہو. اگر یہ بات صحیح کرے چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو میں پھر بھی مان لوں گا. اگلے بندے کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے. جب دعوت دینے والا اس انداز سے بات کرے اور جب سننے والا جو ہے اس انداز سے سنے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حق مل جاتا ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مخالفین سے کہیں کہ ذرا غور کرو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور اگر تم انکار کرتے رہے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو اللہ نے یہاں انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، یہ انداز اللہ نے پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی سکھایا اور پرانے انبیاء نے بھی اس انداز سے دعوت دی. قرآن کریم میں وہ دعوت کا انداز موجود ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پرانے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
جی یہ آیت نمبر 28 ہے سورہ ہود کی. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. یہ آپ دیکھیے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی بات جاری ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور پھر اس قصے میں آگے آتا ہے آیت نمبر 28 میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ. حضرت نوح کہنے لگے کہ اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے، ذرا غور کرو. إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور اگر اس نے مجھے رحمت دی ہو اپنے پاس سے. اس انداز سے غور کرو. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم سے وہ اوجھل رہ گئی ہو. تو ایک نبی کو، داعی کو اس انداز سے بھی دعوت دینی چاہیے تاکہ فریق مخالف ہمیشہ اسے 100% مخالف سمجھتے ہوئے اس کی بات رد نہ کر دے، بلکہ اگلا بندہ اس کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی انداز اختیار کیا کہ اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوا اور اگر اللہ نے مجھے واقعی ہی رحمت دی ہو. حضرت نوح کو تو پتہ تھا کہ وہ حق پر ہیں، لیکن اصل میں فریق مخالف جو ہے وہ اس طرح نہیں سمجھتا نا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ دعوت دینے والا غلط ہے 100%. تو اس کو سمجھانے کے لیے اگر بالفرض میں صحیح ہوں اور مجھے اللہ نے رحمت دی ہو اور مجھے اللہ نے حق دکھایا ہو اور تمہیں وہ حق اللہ نے نہ دکھایا ہو، تو پھر جب وہ اس انداز سے غور کرے گا، آپ نے اگلے بندے کو اس انداز سے سوچنے پر مجبور کر دیا، آپ سمجھے آپ کامیاب ہو گئے. پھر انشاءاللہ اگر اس کی پھر وہ قلب سلیم کا مالک ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے، کیونکہ وہ اس وقت غور کرنے پر مجبور ہوگا. جب وہ غور کرے گا، جب انسان غور کرتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے. اور جب ایک بندہ غور نہیں کرتا، اگر ایک بندہ میں کہتا ہوں قرآن کو بھی ضد کے ساتھ پڑھے گا، اسے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملے گی. جو قرآن کو ضد کے ساتھ پڑھتا ہے، جو قرآن کو غور کر کے پڑھتا ہے کہ اگر میں اس کو اس انداز سے پڑھتا ہوں، اگر یہ سچ ہوا تو مان لوں گا، ایسے بندے کو لازماً ہدایت مل جاتی ہے. لیکن جو بندہ قرآن کو ضد سے پڑھتا ہے، 100% غلط سمجھ کے پڑھتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی. یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی. سورہ ہود آیت نمبر 63. یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. پیچھے قالوا یا صالح، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح کی قوم سمود، اس کا قصہ جاری ہے. آیت نمبر 63 میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. وہی الفاظ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، وآتانی منہ رحمۃ، اور اگر اس نے مجھے رحمت دی ہو، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، پھر کون مدد کرے گا میری اللہ سے اگر میں اللہ کے نافرمانی کر دوں. تم سمجھتے ہو کہ میں غلط ہوں 100%، اور تم کہتے ہو کہ میں دوبارہ تمہارے دین پر آ جاؤں. اگر مجھے اللہ نے واقعی جو ہے وہ مجھے اللہ نے روشن نشانی دی ہو، میں واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہوا، اور اگر اللہ نے مجھے رحمت دی ہو، یا رحمت سے مراد نبوت ہے، اگر اللہ نے مجھے واقعی نبوت دی ہو، پھر میں تمہارے کہنے پر اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جاؤں، تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اس انداز سے بھی تو غور کرو. تم تو مجھے نہیں زیادہ کر رہے ہیں مگر نقصان میں. یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی انداز سے دعوت دی. اسی صورت میں سورہ ہود میں آیت نمبر 88 حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. حضرت شعیب اور ان کی قوم کا، دیکھیں پیچھے حضرت شعیب کا قصہ جاری ہے. اسی سورہ ہود میں حضرت شعیب بھی اپنے قوم کو اسی الفاظ میں دعوت دے رہے ہیں. قال، حضرت شعیب نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، یا ذرا غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اگر اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین رزق دیا ہو. تو یہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ انداز اپنایا ہے. اور یہاں اس آیت کریمہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی انداز اپنانے کا حکم دے رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقام پر یہ انداز اپنانے کا حکم دیا ہے، صرف یہاں نہیں. مثلا دیکھیے کہ سورہ سبا کی آیت ہے، سورہ سبا آیت نمبر 46. قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، تم میری ساری باتیں چھوڑ دو، صرف میری ایک بات پہ غور کرو. ایک نصیحت کرتا ہوں. جب ایک نصیحت کی جائے گی وہ لازماً بہت اہم نصیحت ہوگی. وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ دو دو یا ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر تم غور کرو. دو دو لوگ
الگ ہو کے غور کرو یا ایک ایک بندہ غور کرو. جب سب مل جاتے ہیں نا، ایک بندہ دوسرے کو ورغلا رہا ہے، وہ اس کو ورغلا رہا ہے، وہ اس کو کہتا تم نے نہیں ماننا، وہ اس کو کہتا تم نے نہیں ماننا، سب کے ذہن بند ہو جاتے ہیں. تو میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، باقی سب باتیں چھوڑ دو، ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، کبھی میری بات پہ الگ ہو کے غور کرنا. کبھی غور کرنا ممکن ہے میں حق پر ہوں، ممکن ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. کبھی اکیلے اکیلے ہو کر غور کرنا، کبھی دو دو لوگ ہو کر میری بات پہ غور کرنا. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، اسے کبھی بھی جنون نہیں رہا. اس نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کبھی بھی مجنون نہیں رہا، کبھی بھی جھوٹا نہیں رہا، کبھی بھی وہ خائن نہیں رہا، ہمیشہ سچی بات کرتا تھا، امین تھا. تو اب ہی وہ غلط ہو گیا ہے، تو اس کی بات پہ ذرا غور کرنا، لیکن اکیلے اکیلے ہو کر یا دو دو لوگ ہو کر غور کرنا. تو وہی انداز ہے. اور پیچھے فرمایا میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، یہ بہت اہم نصیحت ہے. اس سے پتہ لگا کہ ایک داعی کو جب دعوت دینی چاہیے، دعوت دیتے ہوئے یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی میری بات پہ ذرا کبھی اکیلے ہو کر غور کرنا. تم میرے مخالفت میں نہ سوچو، تم میری بات پہ کبھی اکیلے غور کرنا. تو یہاں وہی انداز ہے. کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ ہو، یعنی یہاں وہ سے مراد قرآن ہے، اگر وہ ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. تم کہتے ہو میں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، اگر میں نے اپنے پاس سے نہ گھڑا ہو، اگر وہ واقعی اللہ کا قرآن ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کے ساتھ کفر کیا ہو، تو پھر تمہارے ساتھ کیا بنے گا، تم خود ہی غور کر لو. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور گواہی دے چکا ہے، گواہی دینے والا بنی اسرائیل سے اسی کی مثل پر. بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والا گواہی دے چکا ہے اس کی مثل پر. کس کی مثل پر؟ اس قرآن کی مثل پر، یعنی قرآن پر. بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ گواہی دے چکا ہے. اس سے مراد کوئی خاص شخص مراد ہے یا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے عمومی طور پہ یہود و نصارہ مراد ہیں، کہ کئی یہود و نصارہ جو ہیں وہ اس پر گواہی دے چکے ہیں. کس پر؟ قرآن پر، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے گواہی دی، قرآن کو اللہ کا کلام مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، انہوں نے اپنی کتاب کو بھی صحیح مانا، تورات کو، اور قرآن کو بھی صحیح مانا. فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا. واستکبرتم، تم نے تکبر کیا. تو کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، تم اس کے ساتھ کفر کرتے رہے ہو، اور بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والا گواہی بھی دے چکا ہے اس پر، اور وہ ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے. وہ تو عالم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے بھی وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں قرآن پر، اور تم تکبر کر رہے ہو، تم نہیں مان رہے. تکبر سے مراد انکار کرنا، تم تکبر کر رہے ہو. تو اب اختلاف ہے مفسرین میں، یہاں بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا اس پر گواہی دے چکا ہے، کیا مراد ہے؟ تو بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے، زیادہ مفسرین کی، کہ اس سے مراد کوئی خاص بنی اسرائیلی مراد نہیں ہے. اس سے مراد جو لوگ مسلمان ہوئے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، وہ سب مراد ہیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام خاص ایک شخص مراد ہیں، لیکن وہ مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے تھے. یہ آیت ہے مکی دور کی. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام مراد ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لاحد یمشی علی الارض، میں نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کسی زمین پر چلنے والے کو کہہ رہے ہوں انہ من اہل الجنہ، کہ وہ جنتی ہے، الا لعبداللہ بن سلام، سوائے عبداللہ بن سلام کے. عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں. قال، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وفیہ نزلت هذه الآیہ، اور انہی عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ. یہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اصل میں یہ بات یاد رکھیے کہ صحیح بات، یہ دونوں قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو مسلمان ہو گیا تھا وہ مراد ہے، ایک سے زیادہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور دوسری رائے ہے کہ عبداللہ بن سلام مراد ہیں، اور دوسری رائے والے یہ حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت نہیں ہے. اس سے مراد صرف عبداللہ بن سلام نہیں، عبداللہ بن سلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو مسلمان ہو گیا وہ مراد ہو سکتا ہے. جب کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ ذرا یاد رکھیے، جب بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس سے صحابہ کرام کی دو مراد ہوتی ہیں. ایک تو یہ مراد ہوتی ہے کہ واقعی فلاں آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ایک یہ مراد ہوتی ہے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام ایک ہی آیت کے بارے میں کئی شان نزول بیان کر دیتے ہیں.
وہ کہتے ہیں یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، حالانکہ وہ تو ایک کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اصل میں صحابہ کرام جب کہتے ہیں یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، کئی دفعہ تو وہ اس کے بارے میں نازل ہوتی ہے، اور کئی دفعہ صحابہ کرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص بھی اس آیت کے ضمن میں آ جاتا ہے، فلاں شخص بھی اس آیت کے تحت آ جاتا ہے۔ اصل میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہاں یہ مراد ہے کہ اس آیت کے ضمن میں عبداللہ بن سلام بھی آ جاتے ہیں، یہ مراد ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام پر بھی فٹ آتی ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ آیت پہلے اتر گئی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ صحیح بخاری کے حدیث میں مطلب کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ آیت پہلے نازل ہو گئی تھی، مراد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام بھی اس آیت کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اور اس آیت میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی آ سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کچھ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں صرف عبداللہ بن سلام اکیلے مراد نہیں ہیں، وہ اور ان جیسے لوگ مراد ہیں کہ اہل کتاب میں سے کئی لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن کفار جو ہیں کفار مکہ وہ انکار کرتے رہے، تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔